जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली। आप देख रहे हैं KYJ न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं हुसैनी मिशन इमाम बारगाह शाफे साल कॉलोनी के अंदर। यहां पर तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान ये अहले तशय्युअ की एक बहुत मुंतज़िम यानी कि बहुत बड़ी जमातों में से एक जमात अब जो बन चुकी है और जो काम कर रही है शहर कराची के अंदर। इनकी जानिब से वर्कर्स इजलास हुआ है इस हवाले से कि अनकरीब मुहर्रम है और मुहर्रम के अंदर किस तरह से इंतज़ामात किए जाएँ। आइए इस इजलास के अंदर हम शिरकत होते हैं और देखते हैं जो मुकर्रीन हैं वो क्या कहते हैं और इनके वादे क्या हैं और इनके दावे क्या हैं। आप लोग इस मुहर्रम में भी तमाम इमाम बारगाहों के जितने ड्यूटियाँ करते हैं, वो ट्रांसपोर्टर का मसला हो, वो बसों का मसला हो, या वो किसी भी जगह पे अज़ादारी में ड्यूटियाँ करते हैं, वो ट्रांसपोर्टर का मसला हो, वो बसों का मसला हो, या वो किसी भी जगह पे अज़ादारी में साहब नफीस अब्बास खुर्रम शिराजी सैफ मज़ाहिर भाई हमारे और तमाम जितने अहबाब और हमारे मेहमानान गिरामी बिलखुसूस अल्लामा अली ताहिर साहब, अली ताहिरी साहब, अली ताहिर काज़मी साहब और खानवादे शहदा शहीद काशिफ नकवी के वालिद का शुक्र। लेकिन ये मेरे भाई जो बैठे हैं ना, शायर अहले बैत, इन्होंने मेरी गुफ्तगू का रुख कुछ बदल दिया। थोड़ा सा मैं बोलने कुछ आया था लेकिन अब कहूँगा कुछ और। इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं और हमारी हर गुफ्तगू, हर मजलिस, चाहे वो मजलिस सोयम की हो, चहलुम की हो, इशारे सवाब की हो, जश्न हो, कोई भी हो, हमारे मजलिस का मकसद यही हदीस रसूल है कि ज़य्यना मजालिसकुम बिज़िक्र अली यब्न अबी तालिब। देना हमारा काम है। मैं अपने तमाम सदूर जितने भी सदर हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारा हमारा जो काम है, जो यूथ का काम है, वो मुसलसल 4 सालों से चला आ रहा है और हमारा मकसद सिर्फ तक़वा है और दूसरे अकायद हैं, सारे अकायद हैं। लेकिन ये मेरे भाई जो बैठे हैं ना, शायर अहले बैत, इन्होंने मेरी गुफ्तगू का रुख कुछ बदल दिया। थोड़ा सा मैं बोलने कुछ आया था लेकिन अब कहूँगा कुछ और। इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं और हमारी हर गुफ्तगू, हर मजलिस, चाहे वो मजलिस सोयम की हो, चहलुम की हो, इशारे सवाब की हो, जश्न हो, कोई भी हो, हमारे मजलिस का मकसद यही हदीस रसूल है कि ज़य्यना मजालिसकुम बिज़िक्र अली यब्न अबी तालिब। मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, तहफ़्फ़ुज़ मोमिन पाकिस्तान की मरकज़ी कमेटी, तमाम ओहदेदारान और ख़ास तौर पे जो हमारी ताकत है, ये हमारे साथी, बल्कि मैं लफ्ज़ों को चेंज करूँगा, हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन साथी जो यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए, तमाम लोग, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। आज के मकासद क्या थे वर्कर इजलास के? माशाल्लाह से पूरी कराची से आपके जो कारकुनान हैं तशरीफ़ लेकर आए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा मिनहाल अब्बास रिज़वी बहैसियत मरकज़ी सदर तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान यूथ विंग अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो मेन मकसद था वो जनरल वर्कर इजलास था हमारा, जो आगाज़ अय्याम अज़ा से कबल जो हमारे अतराफ़ के इमाम बारगाह मसाजिद के अतराफ़ में जो हमारे तंजीम के यूनिट्स बने हुए, जैसे हमारे लांडी यूनिट है, लासीगोड यूनिट है, रज़ाकाबाद यूनिट है, जो हमें मसले मसाइल दरपेश आ रहे होते हैं तो नौजवानों को आगाही फ़राहम करना था कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त के ऊपर नहीं होती। जो चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो आप अपनी मदद आपके तहत भी कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, सफाई के इंतज़ाम हैं। ऐसा नहीं है मौला हुसैन की अज़ादारी किसी की सिक्योरिटी की मोहताज नहीं है।
جس نے یہ ذکر کو بچایا ہے وہ اس ذکر کا ضامن بھی ہے. تو اسی طرح کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ورکرز کو ایک یہ ہمارا گیٹ ٹوگیدر تھا, ورکر سے چنا شناسائی بھی ہو جائے, محرم سے پہلے ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ اس یونٹ کے ذمہ داران ہیں, تاکہ کوئی بھی مسئلے مسائل آئیں تو ورکرز اپنے ذمہ داران کو بتائیں اور ذمہ داران مرکزی ذمہ داران کو بتائیں, تاکہ وہ جو حکومت وقت سے جتنے کام ہو سکے کوشش کر کے, کیونکہ دیکھیں محرم میں ہم کسی سے مانگنے نہیں آتے. گورنمنٹ کی سطح پہ جیسے اس سال کے MC کا 20 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ محرم کے لیے مخصوص ہوا ہے, جو صرف مساجد و امام بارگاہ کراچی ڈویژن تک, اور پورے ملک کی بات نہیں کر رہا, پورے صوبے کی بات نہیں کر رہا, تاکہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے طبقے سے مراد کے جو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں مجالس سے جلوس نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا جلوس یا کوئی چھوٹی مجلس نہیں ہوتی, جگہ چھوٹی ہوتی ہے, تو اس کے اندر جو مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں تو تاکہ ان مسئلے مسائل کا حل اور سد باب کیا جا سکے. بہت شکریہ, تھینک یو. رضا بھائی, آپ نے آج اجلاس میں شرکت تھے, ہم نے بھی پورے اجلاس کیا. سیکورٹری کے معاملات میں بات چیت ہوئی, کتنا مطمئن ہے, کتنا تیار کیا اپنے نوجوانوں کو سیکورٹری کے حوالے سے, وہ آپ بتائیے گا. دیکھیں سیکورٹی جو ہے الحمدللہ تحفظ مومنین پاکستان ہماری ایک جماعت ہے. ہم خود بھی تمام ایریوں میں ہمارے کارکنان انشاءاللہ سیکورٹی دیں گے. ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی رضاکار ہیں تحفظ مومنین پاکستان کے, وہ اپنے اپنے ایریوں میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے سیکورٹی دیں گے محرم کے حوالے سے. یہ کہاں سے اجلاس میں آپ کے نوجوان آئے تھے کہ تھوڑا سا یہ ہمارے تمام یونٹوں کے تھے. لاسی گوٹ تھا جس میں رزاق آباد, اسٹیل ٹاؤن, جعفر طیار, لانڈی, شاہ فیصل اور مختلف علاقوں سے کارکنان آئے تھے. تو اجلاس آج ہم نے رکھا تھا محرم الحرام کے حوالے سے, تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اجلاس ہوا ہے. آج کے اجلاس کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایام اضحیٰ 2026 1448 ہجری کے حوالے سے تیاریوں کے حوالے سے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. صرف جو ہے وہ عزاداری کے حوالے سے جتنی زیادہ تیاریاں ہوں گی وہ بہتر انداز میں اس دفعہ بھی جو ہے پرسہ دیں گے بی بی کو ان کے لال کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس حوالے سے کارکنان کی جو نا تربیتی نشست کے حوالے سے یہ اجلاس تھا جو آج منعقد کیا گیا ہے. بلدیاتی انتظامیہ ہوئی, چاہے وہ گورنمنٹ کے اپنا کوئی بھی انتظامیہ ہو, دیکھیں جو انتظامیہ ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق دائرہ کار کے مطابق کام کر رہی ہیں. مجھے کوئی ان سے وہ نہیں ہے کہ ناراضگی نہیں ہے, یا وہ اپنے کام کر رہی ہیں, لیکن ان کا ساتھ بٹانا, ان کا ہاتھ بٹانا, ان کا ساتھ دینا, میں نے یہی آج کی جناب پروگرام میں اپنے کارکنان کو یہی کہا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں, اور جو انتظامیہ ہیں یا دوسری انجمنیں ہیں یا دوسرے جتنے بھی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے, چاہے وہ سیکیورٹی کے ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم نے تعاون کرنا ہے اور عزاداری کو بہتر سے بہتر انداز میں جو نا پرسداری کرنی ہے. آخری سوال بتائیے گا, ابھی آپ بھی اپنے ورکرز سے بات کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوے کیے جائیں گے, اور لگ رہا نہیں ہے کہ آپ کی لینگویج سے کہ انتظامیہ صحیح سے کام کرتی ہے, یا آپ کو لگ رہا نہیں ہے کہ انتظامیہ اصل میں انتظامیہ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا نا, وہ کب توڑنا ہے, کب پھوڑنا ہے, کب جو ہے نا گڈھے کھودنے ہیں, کب کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ آپس میں ہمیشہ میٹنگز میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ ان کے آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. کسی وہ کوئی سوئی گیس کے لیے گڑھے کھود رہا ہے, کوئی جو ہے نا وہ پانی کے لیے گڑھے کھود رہا ہے, کوئی دوسرے, یعنی ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. اب ایام اضحیٰ قریب ہے, اب ان کو جو ہے پھتنگے لگے ہوئے, اب جلدی جلدی سارے کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, کون سا اسلامی ہے, کون سا جو ہے نا وہ انگلش مہینہ چل رہا ہے. ان کو پوری پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپس میں نا اپنے جھگڑوں کے چکر میں ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, کہ کسی پلان کے تحت یہ کام نہیں کرتے. جی بالکل, انہوں نے اپنے کارکنوں کو سمجھایا ہے کہ سیکورٹی کا انتظام بھی آپ نے خود کرنا ہے, بلدیات کا انتظام جو ہے بلدیاتی اداروں پر نہ چھوڑیں, وہ بھی آپ نے خود دیکھنی ہے. خواتین کی مجلسوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اور ایک خاص بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت وقت نے صرف کراچی ڈویژن کو جو ہیں تقریباً 18 سے 20 کروڑ روپے دیے انتظامات کے لیے. وہ انتظامات کتنے حد تک بہتر ہوں گے یہ تو ہمیں محرم جب آئے گا ہمیں پتہ چلے گا, مگر لگ رہا ایسا ہے کہ جیسے شیعہ تنظیموں, شیعہ ذاکرین اور شیعہ علماء یا شیعہ نوجوان جو ہے انتظامیہ سے بالکل بزن ہو چکی ہے, اور ان پہ بالکل یہ اعتبار نہیں ہے کہ اس سال انتظامات کیسے ہوئیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سفراز علی کو دیں اجازت, اللہ حافظ.